حیدرآباد کے مضافاتی علاقے موسیٰ پیٹ میں ایک الیکٹرک وہیکل کے گودام میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ ذرائع نے بتایا کہ موسیٰ پیٹ علاقے میں واقع ایک الیکٹرک وہیکل کے گودام میں آج دوپہر بھیانک آگ لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے تیزی سے پھیلنے لگی۔ گودام میں الیکٹرک گاڑیاں اور بڑی تعداد میں بیٹریز موجود تھی، اسی لیے آگ نے شدت اختیار کر لی۔ جائے وقوع سے اٹھنے والے دھوئیں کے سیاہ بادل دور سے نظر آ رہے تھے اور مقامی شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کی گاڑیاں فوری طور پر موقع پر پہنچی۔ 4 فائر ٹینڈرز کی مدد سے آگ بجھانے کا کام کیا گیا۔ آتش فروز عملے نے آگ پر قابو پانے اور اسے قریبی عمارتوں تک پھیلنے سے روکنے کی بھرپور کوشش کی۔ فی الحال اس واقعے میں کسی کے جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے، تاہم گودام میں موجود الیکٹرک گاڑیاں اور دیگر سامان کے جل جانے سے بڑے پیمانے پر مالی نقصان کا خدشہ ہے۔ آگ لگنے کی وجوہات واضح نہیں ہو پائی ہیں۔ حکام کا شبہ ہے کہ حادثہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے پیش آیا ہوگا۔ پولیس نے معاملہ درج کر کے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ حیدرآباد ڈیزاسٹر ریسپانس اینڈ ایسٹ پروٹیکشن ایجنسی یعنی ہائیڈرا کے ٹینڈر کے عمل میں مبینہ بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا۔ ٹھیکیداروں نے ٹینڈر الاٹمنٹ کے طریقہ کار پر سنگین سوالات اٹھاتے ہوئے شدید احتجاج درج کروایا۔ مانسون کے دوران ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے تشکیل دیے گئے ہائیڈرا کے ٹینڈر کا عمل تنازعات کی زد میں آ گیا ہے۔ ریاست بھر کے ٹھیکیداروں نے ٹینڈر الاٹمنٹ میں مبینہ ملی بھگت اور بدعنوانی کا الزام عائد کرتے ہوئے انصاف کی مانگ کی ہے۔ ٹھیکیداروں کا دعویٰ ہے کہ ٹینڈر دینے کے عمل میں شفافیت کو یکسر نظر انداز کیا گیا ہے۔ ان کا یہ بھی الزام ہے کہ کچھ افسران نے مبینہ طور پر گٹھ جوڑ کر کے ایک ہی ایجنسی کو 5 سے 6 ٹینڈرز الاٹ کر دیے ہیں۔ ٹھیکیدار اس بات پر برہم ہیں کہ جن پارٹیوں کو گزشتہ سال ان کے ناقص کام یا دیگر وجوہات کی بنا پر مسترد کر دیا گیا تھا، انہیں ہی اس بار دوبارہ ٹینڈرز دیے گئے ہیں۔ ٹھیکیداروں کا کہنا ہے کہ وہ اپنی شکایت لے کر ہائیڈرا کے کمشنر اے وی رنگناتھ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ دستیاب نہیں ہیں۔ ٹھیکیداروں نے الزام لگایا ہے کہ دیگر متعلقہ افسران بھی ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ان کی جانب سے دی گئی نمائندگی کو بغیر سنے ہی مسترد کر دیا گیا ہے۔ ان تمام بے ضابطگیوں کے سبب ٹھیکیداروں نے سڑکوں پر احتجاج درج کروایا۔ ان کا مطالبہ ہے کہ موجودہ ٹینڈرز کو فوراً منسوخ کیا جائے، پورے عمل کی دوبارہ شفاف طریقے سے جانچ کی جائے اور آئندہ کے تمام ٹینڈرز میں مکمل شفافیت کو یقینی بنایا جائے۔ اب تک ہائیڈرا انتظامیہ کی جانب سے ان الزامات پر کوئی واضح موقف سامنے نہیں آیا ہے، جس کی وجہ سے ٹھیکیداروں میں بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے حیدرآباد کے MCR/HRD انسٹی ٹیوٹ میں محکمہ زراعت کے امور پر ایک اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس منعقد کرتے ہوئے ریاست میں زرعی شعبے کی ترقی، فصلوں کی پیداوار اور کسانوں کو درپیش مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ ریاستی حکومت زرعی شعبے کو مزید مستحکم کرنا چاہتی ہے۔ اسی سلسلے میں آج وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے حیدرآباد کے MCR/HRD انسٹی ٹیوٹ میں ایک اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس کی صدارت کی۔ اس دوران انہوں نے محکمے کے اعلیٰ عہدیداروں کو ہدایت جاری کی۔ اجلاس میں ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرمارکا، وزراء تملا ناگیشور راؤ اور ڈی سری دھر بابو کے علاوہ راجیہ سبھا کے رکن ویم نریندر ریڈی، حکومت کے چیف سیکرٹری راما کرشنا راؤ، CMO کے پرنسپل سیکرٹری شیشادری، محکمہ زراعت کے سیکرٹری سریندر موہن، سول سپلائز کمشنر اسٹیفن رویندر، محکمہ زراعت کے ڈائریکٹر گوپی اور محکمہ منصوبہ بندی کے سیکرٹری گورو اپل کے علاوہ دیگر سینئر افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں ریاستی حکومت کی زرعی پالیسیوں، کسانوں کے لیے بہبود کی اسکیمات اور آنے والے زرعی سیزن کے لیے منصوبہ بندی پر غور و خوض کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے متعلقہ حکام کو ہدایت دی ہے کہ وہ کسانوں کو بروقت بیج اور کھاد کی فراہمی کو یقینی بنائیں تاکہ کاشتکاری کے عمل میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ علامہ عزیز زرعی پیداوار میں اضافے اور فصلوں کی مارکیٹنگ کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال پر بھی زور دیا گیا۔ ریاستی حکومت کا ماننا ہے کہ اگر محکمہ زراعت کے افسران اور وزراء تال میل کے ساتھ کام کریں گے تو کسانوں کی آمدنی میں نمایاں اضافہ ممکن ہے۔ مرکزی حکومت نے نیٹ امتحان کے پیش نظر میسیجنگ پلیٹ فارم ٹیلی گرام کو ہندوستان میں عارضی طور پر بند کر دیا ہے۔ صارفین ایپ تک رسائی حاصل نہیں کر پا رہے ہیں۔
ملک بھر میں زیر بحث نیٹ امتحان کی سیکیورٹی اور شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے مرکزی حکومت نے ایک بڑا فیصلہ لیتے ہوئے معروف میسجنگ پلیٹ فارم ٹیلی گرام کو عارضی طور پر بند کر دیا ہے، جس کی وجہ سے صارفین اس ایپ تک رسائی حاصل نہیں کر پا رہے ہیں۔ مختلف رپورٹس کے مطابق ٹیلی گرام کا استعمال غیر قانونی طریقے سے امتحانی مواد اور پرچے شیئر کرنے کے لیے کیا جا رہا تھا۔ طلباء کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے حکومت کی جانب سے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔ حکومت کے احکامات کے مطابق یہ پابندی 22 جون تک عائد رہے گی۔ حکومت اور متعلقہ سیکیورٹی ادارے اس دوران صورتحال کا جائزہ لیں گے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ کوئی بھی غیر قانونی سرگرمی نیٹ امتحان کو متاثر نہ کر سکے۔ صارفین کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اس دوران سرکاری معلومات کے حصول کے لیے آفیشیل ویب سائٹس کا ہی رخ کریں۔ یہ فیصلہ طلباء اور ان کے والدین کے درمیان جاری تشویش کو دیکھتے ہوئے کیا گیا ہے تاکہ امتحانی عمل میں کسی بھی قسم کی دھاندلی کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ شہر حیدرآباد میں مانسون کی آمد کے ساتھ ہی سیلابی صورتحال پر قابو پانے اور ٹریفک کے مسائل سے نمٹنے کے لیے حکومتی سطح پر سرگرمیاں تیز کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی ہدایت پر عمل درآمد کرتے ہوئے ملکم چیرو میں ایک ہنگامی اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں شہر کے نشیبی علاقوں کو محفوظ بنانے کا لاہ عمل ترتیب دیا گیا۔ مانسون کے دوران شہریوں کو کسی بھی قسم کی پریشانی سے بچانے کے لیے ریاستی حکومت تیار ہو گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی خصوصی ہدایت پر اعلیٰ حکام نے ملکم چیرو میں ایک خصوصی اجلاس طلب کیا، جس میں شہری سیلاب کے تدارک اور ٹریفک کے بہاؤ کو برقرار رکھنے کے لیے حکمت عملی وضع کی گئی۔ اجلاس میں تلنگانہ کے ڈی جی پی اور دیگر سینئر پولیس افسران نے واضح کیا کہ مانسون کے دوران عوامی تحفظ اور ٹریفک مینجمنٹ حکومت کی اولین ترجیحات ہیں۔ بارش کے دوران ٹریفک کا نظام درہم برہم نہ ہو، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے تمام متعلقہ محکموں کو چوکس رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے اسپیشل انجینئرنگ ٹیمیں بھی تشکیل دی گئی ہیں جو شہر کے حساس اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گی۔ ان علاقوں میں ملکم چیرو، خواجہ گوڑہ، منڈی کنٹا، گروناتھ چیرو و دیگر شامل ہیں۔ علاوازی، میاں پور، کونڈا پور، بایو ڈائیورسٹی جنکشن جیسے اہم مقامات کا بھی انجینئرنگ ٹیمیں جائزہ لیں گی۔ ان ٹیموں کا بنیادی مقصد پانی جمع ہونے کی اصل وجوہات کا پتہ لگانا اور ان کا مستقل حل نکالنا ہے۔ اجلاس میں سائبرآباد کے پولیس کمشنر ڈاکٹر ایم رمیش، سائبرآباد میونسپل کارپوریشن کی کمشنر جی سریجنا، ہائیڈرا کے کمشنر اے وی رنگناتھ سمیت محکمہ آبپاشی اور دیگر محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ تمام افسران نے اس بات پر اتفاق کیا کہ مانسون کے دوران مربوط کوششوں کے ذریعے ہی اربن فلڈنگ پر قابو پایا جا سکتا ہے اور عوام کو بلا تعطل شہری سہولیات فراہم کی جا سکتی ہیں۔ سکندرآباد کے تاریخی اجینی مہاکالی مندر میں منائے جانے والے سالانہ لشکر بونال کا باضابطہ شیڈول جاری کر دیا گیا۔ مندر کی انتظامیہ اور پنڈتوں نے ٹرانسپورٹ منسٹر پونم پربھاکر سے ملاقات کے بعد تہوار کی تفصیلات کا اعلان کیا۔ تلنگانہ کے ثقافتی تہوار بونال کے لیے تیاریاں عروج پر ہیں۔ سکندرآباد کے تاریخی اجینی مہاکالی مندر میں منائے جانے والے سالانہ لشکر بونال کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے۔ مندر کی انتظامیہ اور پنڈتوں نے وزیر پونم پربھاکر سے ملاقات کے بعد اس سال کے تہوار کی تفصیلات کا اعلان کیا۔ تہوار کی شروعات 19 جولائی سے ہوگی اور تہوار کا سب سے اہم دن 2 اگست بروز اتوار کو منایا جائے گا۔ اس دن صبح 4 بجے سے ہی عقیدت مند خواتین اپنی منتیں پوری کرنے کے لیے بونم پیش کریں گی۔ بونال کے اگلے دن یعنی 3 اگست کو رنگم کی رسم ادا کی جائے گی۔ مندر انتظامیہ اور ریاستی حکومت نے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد کو دیکھتے ہوئے سیکیورٹی اور انتظامات کے لیے خصوصی اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ تہوار میں نہ صرف تلنگانہ کے مختلف حصوں سے بلکہ بیرون ریاست سے بھی لاکھوں عقیدت مند شرکت کرتے ہیں۔ انتظامیہ نے عوام سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ طے شدہ اوقات اور رہنمائی کے مطابق مندر کا دورہ کریں تاکہ کسی قسم کی بد انتظامی نہ ہو۔ وزیر پونم پربھاکر نے یقین دلایا ہے کہ حکومت اس تہوار کو کامیاب بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گی۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے نانا نگر ڈویژن کے سابق کارپوریٹر محمد نصیر الدین نے حکیم پیٹ میں بلکاپور نالے کی صفائی کے کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ بیسٹ اسد الدین اویسی، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور کاروان ایم ایل اے کوثر محی الدین کی ہدایت پر نانا نگر ڈویژن میں مانسون سے قبل نالوں کی صفائی کے کاموں میں
तेजी लाई जा रही है। साबिक कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन ने हकीम पेट में बलकापुर नाले के सफाई के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर जीएचएमसी के एई उदय सरगम, पार्टी कारकुन अलीमुद्दीन, एरिया प्राइमरी यूनिट के प्रेसिडेंट अब्बास और मुकामी टीम के दीगर अरकान मौजूद थे। मुआयने के दौरान साबिक कॉर्पोरेटर ने जीएचएमसी को हुकाम को सख्त हिदायत जारी की कि सफाई के काम को मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल किया जाए ताकि बारिश के दौरान अवाम को किसी भी किस्म की तकलीफ का सामना न करना पड़े। मौसम गर्मा की तातीलात के बाद तालीमी इदारों की कुशादगी अमल में आई। बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए ट्रांसपोर्ट हुकाम भी मुतहरिक हो गए। रंगारेड्डी जिला ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने स्कूल बसों के लिए एक खुसूसी मुहिम का आगाज किया। निजी स्कूलों की कुशादगी के साथ ही रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने तलबा की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए स्कूली बसों के खिलाफ क्रैकडाउन का अमल तेज कर दिया है और बसों की जांच शुरू की गई है। इस सिलसिले में राजेंद्र नगर के इलाके में एक खुसूसी मुहिम चलाई गई, जहां ट्रांसपोर्ट हुकाम ने इलाके में चलने वाली बसों की जांच पड़ताल की। इस दौरान ट्रांसपोर्ट टीम ने बसों के जरूरी दस्तावेजात का बारीकबीनी से मुआयना किया। बसों के अंदर हिफाजती इंतजामात को भी परखा गया है और बसों में मौजूद तलबा के रिकॉर्ड की भी जांच की गई है। महकमा ट्रांसपोर्ट ने ड्राइवरों की अहलियत और तजुर्बे पर खुसूसी तवज्जो मरकूज रखी है। महकमे की जानिब से हिफाजती जायजे के हिस्से के तौर पर खास तौर पर उन ड्राइवर्स पर नजर रखी जा रही है जिनकी उम्र 60 साल से जायद है। ट्रांसपोर्ट हुकाम का कहना है कि इस मुहिम का बुनियादी मकसद ट्रांसपोर्ट के क़वानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है। उन्होंने वाज़ेह किया कि तालीमी इदारों के दोबारा खुलने के बाद तलबा की हिफाजत और उनका सफ़र महफूज बनाना हुकूमत की अवलीन तरजीह है और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वाली बसों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वालिदैन को भी ये मशवरा दिया गया है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजते वक्त इस बात को यकीनी बनाएं कि जिस बस में उनके बच्चे सफ़र कर रहे हैं वो तमाम हिफाजती उसूलों के मुताबिक है या नहीं। स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से भी हुकूमत की जारी करदा हिदायत पर मुकम्मल अमल दरामद वक्त की अहम ज़रूरत है। भारत राष्ट्र समिति के सीनियर लीडर हरीश राव ने रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए ये दावा किया है कि रिहायशी स्कूलों में बच्चों को फराहम की जाने वाली अशिया की खरीदारी में 2000 करोड़ रुपए की खुर्द-बुर्द की गई है। बीआरएस के सीनियर रहनुमा व साबिक वजीर हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत पर संगीन इल्जामात आयद किए और 2000 करोड़ रुपए का एक बड़ा घोटाला किए जाने का इंकशाफ किया। हरीश राव के मुताबिक बच्चों को मुहैया की जाने वाली अशिया जैसे अंडे, दाल और यूनिफॉर्म की खरीदारी के दौरान घोटाला किया गया है। हरीश राव का कहना है कि बच्चों को फराहम की जाने वाली अशिया की खरीदारी में 2000 करोड़ रुपए की खुर्द-बुर्द की गई है। उन्होंने वजीर अडलोरी लक्ष्मण और पूनम प्रभाकर के उन दावों को मुस्तरद कर दिया है जिसमें कहा गया था कि खरीदारी की कुल लागत सिर्फ 650 करोड़ रुपए है। हरीश राव ने अपनी बात को वाज़ेह करते हुए कहा कि यूनिफॉर्म और टाइयों के लिए 1200 करोड़ रुपए के टेंडर्स जारी किए गए, जबकि नमक, दाल और चिकन के लिए 800 करोड़ रुपए के टेंडर निकाले गए। इस तरह उन दोनों का मजमूई बजट 2000 करोड़ रुपए बनता है। हरीश राव ने तंज़िया अंदाज में कहा कि अगर मुताल्लिक़ा महकमों के वज़रा को ये तक मालूम नहीं कि उनके महकमों में कितने के टेंडर्स जारी हुए हैं तो फिर कैसी हुकूमत चलाई जा रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर खरीदारी की मकदार या टेंडर की कीमतों का इल्म न हो तो ये वज़रा की कारकर्दगी पर एक बड़े सवालिया निशान है। साबिक वज़ीर ने बराह रास्त वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को मुखातिब करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि टेंडर्स का अमल वज़ीर आला खुद अपनी निगरानी में करवाते हैं। उनका दावा है कि वज़ीर आला के ख़ानदान के अफराद इस पूरी रकम को हड़प रहे हैं, इसीलिए वज़रा को अंधेरे में रखा गया है। हरीश राव ने वज़ीर आला के इंतखाबी वादे को याद दिलाते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी ने वादा किया था कि वो 1 करोड़ ख़वातीन को करोड़पति बनाएंगे, लेकिन 1 करोड़ ख़वातीन तो करोड़पति नहीं बनी, अलबत्ता उनके ख़ानदान और चारों भाई ज़रूर करोड़पति बन गए हैं। हरीश राव की जानिब से लगाए गए इन संगीन इल्ज़ामात के बाद अब सियासी हलकों में खलबली मच गई है। Give your child the best of both worlds at MS Creative Kids. We blend excellence in academics with Islamic values like Sunnah and Akhlaq, nurturing every child to thrive here and hereafter.
وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے سیکریٹریٹ میں پرجا پرانا پرگتی پرنالی کا پروگرام کے تحت نافذ کیے گئے 99 روزہ ایکشن پلان کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر مختلف محکموں کی کارکردگی، عوامی فلاحی اقدامات اور ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں رکن پارلیمنٹ وی نریندر ریڈی، چیف سیکریٹری رام کرشن راؤ، ڈی جی پی سی وی آنند اور مختلف محکمہ جات کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ منی گنڈا کے شیواجی نگر علاقے میں اماوس کے موقع پر انجام دی جانے والی خصوصی رسومات تنازع کا سبب بن گئی۔ ایک مکان کے سامنے سندور، ہلدی اور نیبو رکھنے پر مقامی افراد نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ ایسی سرگرمیوں سے پڑوسیوں میں خوف اور بے چینی پیدا ہو رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق جب متعلقہ خاندان سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو دونوں فریقوں کے درمیان بحث و تکرار شروع ہو گئی، جو بعد میں جھگڑے کی صورت اختیار کر گئی۔ الزام ہے کہ ایک خاتون نے پڑوسیوں کی آنکھ میں مرچ پاؤڈر پھینک دیا، جس کے باعث علاقے میں کچھ دیر کے لیے کشیدہ صورتحال پیدا ہو گئی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچ گئی اور حالات کو قابو میں کر لیا۔ بعد ازاں رائے درگم پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ کے پی ایچ پی علاقے میں خاتون آئی پی ایس عہدیدار کی جانب سے رات دیر گئے خصوصی نگرانی اور معائنے کی مہم چلانے کے باوجود سماج دشمن سرگرمیاں بدستور جاری ہیں۔ اطلاعات کے مطابق نصف شب کیے گئے اچانک معائنے اور پولیس نگرانی کے باوجود علاقے میں غیر سماجی عناصر کی سرگرمیوں میں کوئی خاص کمی نہیں آئی ہے۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ رات کے اوقات میں بعض مقامات پر مشتبہ اور غیر قانونی سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری ہیں، جس کے باعث عوام میں تشویش پائی جا رہی ہے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ کے پی ایچ پی میں امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے مستقل اور مؤثر کارروائیاں کی جائیں تاکہ سماج دشمن عناصر پر قابو پایا جا سکے۔ چکڑپلی لائبریری کے قریب بے روزگار نوجوانوں نے اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج کیا اور کانگریس حکومت کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے اشوک نگر تک ریلی نکالی۔ احتجاج کے دوران پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کی کوشش کی اور کئی افراد کو حراست میں لے لیا۔ مظاہرین کا الزام ہے کہ پولیس نے انہیں زبردستی گھسیٹ کر گرفتار کیا۔ اس واقعے کے بعد علاقے میں کچھ وقت کے لیے کشیدگی دیکھی گئی۔ ٹی آر ایس کی سربراہ کے کویتا نے الزام لگایا کہ سنگارینی کے مزدوروں کی بنیادی ضروریات کو پورا نہ کر کے انتظامیہ اور حکومت ان کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کانوں میں کام کرنے والے مزدوروں کے لیے نہ تو مناسب حفاظتی انتظامات موجود ہیں اور نہ ہی انہیں پینے کے پانی جیسی بنیادی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں ان کانوں میں کام کرنے والوں کی حفاظت اور کانوں میں ہوا کی مناسب نکاسی کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے، لیکن سنگارینی میں اب بھی فرسودہ طریقوں پر انحصار کیا جا رہا ہے۔ حکومت اور سنگارینی انتظامیہ کو اس بات پر شرمندہ ہونا چاہیے کہ وہ کانوں میں کام کرنے والے مزدوروں کے لیے مناسب فضائی گردش کا انتظام بھی نہیں کر سکے۔ اسکولز میں بے ضابطگیوں پر سوال اٹھانے والے طلبہ کے قائدین کے خلاف مقدمات درج کیے گئے۔ میاں پور پولیس کی کارروائی پر طلبہ تنظیموں نے شدید ناراضگی کا اظہار کیا۔ اطلاعات کے مطابق ایم این آر اسکول کی فیس میں مبینہ استحصال اور طلبہ کو ہراساں کیے جانے کے خلاف آواز اٹھانے والے بی آر ایس وی، اے ایف آئی ڈی اور این ٹی وی ایس کے طلبہ کے قائدین کے خلاف مقدمات درج کیے گئے۔ والدین کا الزام ہے کہ فیس ادا نہ کرنے پر کم عمر بچوں کو کلاس رومز اور بیت الخلاء کے باہر کھڑا رکھا گیا۔ اس معاملے پر طلبہ تنظیموں نے والدین کی تائید میں پرامن احتجاج کیا۔ بی آر ایس قائد نریندر یادو نے طلبہ قائدین کی تائید کرتے ہوئے مقدمات کے اندراج کو ناانصافی قرار دیا اور انہیں فوری طور پر واپس لینے کے ساتھ ساتھ اسکول انتظامیہ کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ میسور میں واقع فوکس ڈین ریسٹورنٹ و بار میں پیر کے روز اچانک آگ لگنے سے 2 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ دیگر 6 افراد معمولی طور پر زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق اس واقعے کے وقت عمارت میں تقریباً 25 افراد موجود تھے۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ آگ بھڑکنے سے پہلے ایک زوردار دھماکے کی آواز سنائی دی، جس کے بعد شعلوں نے تیزی سے پوری عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ریسکیو عملے نے سیڑھیوں کی مدد سے تقریباً 15 گاہکوں کو محفوظ طور پر باہر نکالا۔ ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا کہ آگ لگنے کی وجہ ممکنہ طور پر شارٹ سرکٹ تھی۔ پولیس نے کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ وزیر صحت دامودر راج نرسمہا نے مانسون کے پیش نظر ریاست کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کی۔
اجلاس میں حکام کو ہدایت دی گئی کہ تمام سرکاری دواخانوں میں دواؤں، تشخیص سہولتوں، ہنگامی طبی خدمات اور مطلوبہ عملہ وافر مقدار میں دستیاب رکھا جائے۔ وزیر صحت نے موسمی بیماریوں کی روک تھام کے لیے نگرانی کے نظام کو مزید مؤثر بنانے، مچھروں کی افزائش پر قابو پانے، مختلف محکمہ جات کے درمیان بہتر رابطہ قائم کرنے اور فوری رد عمل کے اقدامات کو مستحکم کرنے کی بھی ہدایت دی۔ راج بھون کے سرکاری اسکول میں ناشتے کی اسکیم کے دوسرے ہی دن طلبہ کو پاپڑ جیسی سخت پوریاں پیش کیے جانے کا معاملہ سامنے آیا۔ ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ کی جانب سے گزشتہ روز اس اسکیم کے شاندار آغاز کے بعد آج صبح پیپلز پلس ریسرچ آرگنائزیشن کے نمائندوں نے اسکول کا دورہ کر کے اسکیم کے نفاذ کا جائزہ لیا۔ مہینے کے دوران طلبہ کو فراہم کیے گئے ناشتے کو دیکھ کر نمائندے حیران رہ گئے۔ سرکاری طور پر مقررہ مینو کے مطابق طلبہ کو دودھ یا راگی جاوے کے ساتھ باجرے کی اڈلی اور سانبر فراہم کیا جانا تھا، لیکن اسکول عملے نے اس کے بجائے ایسی پوریاں پیش کی جو انتہائی سخت تھی اور پاپڑ سے مشابہت رکھتی تھی۔ طلبہ نے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ پوریاں اتنی سخت تھی کہ انہیں کھانا مشکل تھا اور ناشتہ بالکل ذائقہ دار نہیں تھا۔ بعض طلبہ نے بتایا کہ وہ گھر سے کچھ کھائے بغیر اسکول آئے تھے اور ناقص ناشتے کی وجہ سے انہیں بھوک کا سامنا کرنا پڑا۔ اس واقعے نے سرکاری اسکولوں میں ناشتے کی اسکیم کے معیار اور نگرانی پر سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ نمائندوں نے متعلقہ حکام سے معاملے کا نوٹ لینے اور طلبہ کو معیاری غذا فراہم کرنے کے لیے فوری اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا۔ تلنگانہ سدرن پاور ڈسٹریبیوشن کمپنی لمیٹڈ کے صدر نشین و مینیجنگ ڈائریکٹر نے سکندرآباد کے علاقے میں فیلڈ سطح پر معائنہ کیا۔ انہوں نے ترمل گیری میں سب اسٹیشن سے منسلک کے وی وینو گوپال نگر فیڈر کا پیدل دورہ کیا اور برقی لائنوں، کھمبوں، ڈسٹریبیوشن ٹرانسفارمرز، انسولیٹرز اور دیگر بنیادی ڈھانچوں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر حکام کو ہدایت دی گئی کہ مانسون کے پیش نظر تمام 33 کے وی سب اسٹیشنوں، فیڈرز، ٹرانسفارمرز اور لو ٹینشن نیٹ ورک کا مکمل معائنہ کر کے ضروری حفاظتی اقدامات کو یقینی بنایا جائے۔ بعد ازاں میڈچل رنگا ریڈی زون کے دفاتر میں مانسون تیاریوں کے سلسلے میں جائزہ اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں درختوں کے شاخوں کو کاٹنے، لائن کلیئرنس، فیڈر مینٹیننس، ٹرانسفارمر سیفٹی اور ہنگامی رد عمل کے نظام پر تفصیلی طور پر غور کیا گیا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور،